روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ کس خوشی میں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ ہمارے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مشابہت ہو رہی ہے، وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں اور آپ بھی ایک روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ نہیں رکھیں گے، ایک روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت ہوگی، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال تک آپ زندہ نہیں رہ سکے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے بھائی چارہ قائم رہا، عبادات اپنی جگہ پر رہی، آپ نے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور ایک چیز ان کی پسند آئی تو آپ نے لے لی، لیکن آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں گے، کیونکہ ہمیں ان کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کی مشابہت کے لیے نہیں۔ ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی اور جس مذہب کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو سب کو اٹھنا ہے، سب کو اٹھنا ہے، سب کو ایک دن مرنا ہے اور اپنی قبر سے بیدار ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے سفر معراج ہوئی تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جہنم کے اندر، فرشتہ اس کا سر کچل دیتا ہے، بھاری پتھر اس کے سر پہ مار دیتا ہے، اور جب تک پتھر اٹھاتا ہے اس کا سر جوڑ دیا جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو لٹایا جاتا ہے، پھر اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے، جن کا سر پھوڑا جا رہا ہے، جس کا بھیجا نکالا جا رہا ہے، بار بار اس کے سر کو جوڑ کر توڑا جا رہا ہے۔ جبرائیل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، یعنی قرآن سیکھا تھا، قرآن پڑھا تھا، لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو نماز پڑھتے وقت سر بھاری ہو جاتا، جیسی اذان ہوئی یار یہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے، 2 اوور رہ گئے دیکھ لو، اور 2 اوور دیکھنے کے چکر میں جماعت نکل گئی، جیسی اذان کی آواز آئی ویسی ہمارا مال ٹرک پر لد کر آ گیا، فون آ رہا ہے تمہارا مال ہم نے بھیج دیا ہے، اس کو حاصل کر لو کہیں پولیس نہ پکڑ لے۔ اے اللہ یہ تو اذان ہو چکی، جماعت کا وقت ہے، میں اپنا ٹرک دیکھوں یا یہ، اور ٹرک میں لگ گیا، اپنا مال اتروانے میں لگ گیا، اور نماز بعد میں پڑھ رہا۔ نماز پڑھتا ہے لیکن ٹال مٹول کر، نماز پڑھتا ہے لیکن ٹائم پہ ٹائم، یہ اس کا عذاب ہے، سر پھوڑا جا رہا ہے۔ اور جو پڑھتے ہی نہیں یا جو جمعے ہی کے دن ایک دن مسجد میں آتے ہیں ان کا عذاب کیا ہوگا تو خود اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہ اس کا عذاب ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن ٹائم بے ٹائم، اور جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا عذاب کیا ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے، جس اسلام کی تمنا، بلکہ جس اسلام کی چاہت لے کر ڈاکٹر امبیڈکر بھی اس دنیا سے چلا گیا، جس اسلام کی چاہت بہت سے لوگ آج بھی اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا، میری بیٹی کا کیا ہوگا، اس لیے وہ آج اسلام قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ اسلام جس نے اپنی صداقت کا لوہا منوا لیا ہر اعتبار سے، اور بقول ایک سائنٹسٹ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں سب سے بہتر مذہبی کتاب قرآن، دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے بہتر مذہب اسلام، لیکن دنیا کی بدترین قوموں میں سب سے بدتر قوم مسلمان۔ یہ ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب وید پڑھا
میں نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھی، قرآن پڑھا، تو مجھے دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے اچھی کتاب قرآن لگی۔ جب میں نے مذہب کے مطالعہ کیا تو دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے اچھا مذہب ہمیں اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا، جب ہم نے قوموں کا جائزہ لیا، تو دنیا کی بدترین قوموں میں سب سے زیادہ گری ہوئی، سب سے زیادہ بدقماش، سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ جاہل قوم اگر ہم نے کوئی دیکھی ہے تو وہ مسلمان کو دیکھی۔ یہ اس سائنٹسٹ نے کہا تھا، شکر ادا کرو کہ اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام، لیکن دنیا کی بدترین قوم مسلمان۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ پڑھائی لکھائی میں ہمارا پرسنٹیج کیا ہے؟ جہالت میں ہمارا گراف کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام یہ کبھی نہ بٹنے والا مذہب ہے۔ آج بھی چیخ چیخ کر اعلان کر کے کہو، اور شاید آپ کو یاد ہوگا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہندوستان کے 3 یا 4 بچے جو آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، وہ پڑھتے تھے لندن میں۔ ایک یہودی تھا، ایک عیسائی تھا، ایک ہندو تھا اور ایک مسلمان تھا۔ اتفاق دیکھیے، یہ چاروں بہت گہرے دوست تھے اور چاروں کا تعلق الگ الگ مذہب سے تھا۔ ایک دن کوئی مقالہ لکھنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چاروں بچے، آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ہندو لڑکے کا نام ہے کرشنا مینن، مسلمان بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ آپس میں ان چاروں بچوں میں گفتگو ہونے لگی۔ مسلمان نے کہا کہ میرے دوست تم یہودی ہو، میرے دوست تم کرسچن ہو، عیسائی ہو، میرے دوست تم ہندو اور میں مسلمان ہوں۔ آج بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ہم چاروں لوگ اسی لائبریری میں ایک ہی سبجیکٹ پر ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آؤ کچھ مذہبی باتیں ہو جائیں، آؤ کچھ دھارمک گفتگو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مسلمان نے کہا، آئے یہودی، میرے دوست تم یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کو مانتے ہو؟ تمہارے یہاں سمجھانے والا کون نبی آیا تھا؟ اس نے فوراً کہا کہ موسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان نے پوچھا، اے کرسچن بھائی، تمہارے درمیان کون پیغمبر، کون نبی آئے تھے؟ اس نے فوراً کہا جیسس، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے ہندو سے پوچھا، میرے بھائی تم بتاؤ، تم بھی تو ہندو دھرم کے ماننے والے ہو، تمہارے یہاں پر بھی تو بہت سے لوگ آئے ڈرانے والے، تم کس کو مانتے ہو؟ تمہارے درمیان آنے والا نبی کون تھا؟ ہندو اس بات کا جواب نہیں دے پایا۔ کرشنا مینن کہتا ہے، ہمارے یہاں ڈرانے والا تو کوئی آیا تھا، دھمکانے والا تو کوئی آیا تھا، ایشور کے پرکوپ سے، پرلے کے دن سے، قیامت کے دن سے، اللہ کے عذاب سے کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب ان تینوں نے مل کے اس مسلمان سے پوچھا کہ تم بھی تو مسلمان ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کون نبی، کون پیغمبر آیا تھا؟ مسلمان نے ہنس کر جواب دیا، ہمارے یہاں جو نبی آئے تھے، جو ڈرانے والے آئے تھے، اللہ کے عذاب سے ہمیں باخبر کرنے آئے تھے، ان کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال میں تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے، یہ مسلمان پھر سوال کرتا ہے، آئے کرسچن مجھے یہ بتاؤ، تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ السلام جیسس آئے تھے، تو اللہ نے، ایشور نے، گاڈ نے ان کو کوئی کتاب دی ہوگی، انہوں نے اپنی کتاب کے مطابق لوگوں کو سمجھایا ہوگا۔ وہ کرسچن فوراً بولا، ہاں ہمارے پاس جو کتاب آئی تھی اس کا نام
न्यू टेस्टामेंट है, उसका नाम इंजील है। ये अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। फौरन उसने यहूदी से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो नबी आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास कौन सी किताब थी? अल्लाह ने उनको कौन सी किताब देकर भेजा था? वो किस किताब की तबलीग करते थे? उस यहूदी बच्चे ने फौरन जवाब दिया, उस किताब का नाम है तौरात, जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात हमारे नबी को दी गई थी। मुसलमान ने कहा ईसाई को ईसा और ईसा को इंजील, यहूदी के दरमियान मूसा और मूसा को तौरात। मैं मुसलमान हूँ, हमारे दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे पास जो किताब आई उसका नाम कुरान करीम है। हमें अपनी किताब मालूम है, ये कुरान है। तुम्हें अपनी किताब मालूम है, वो तौरात है। तुम्हें अपनी किताब मालूम है, वो इंजील है। अरे कृष्णा मेनन, तुम भी तो एक धर्म के मानने वाले हो, हिंदू हो। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो किताब आई है या तुम्हारे दरमियान जो नबी आया था उसको कौन सी किताब दी गई? उस कृष्णा मेनन ने आश्चर्यजनक होकर कहा, जब हमें नबी का नाम ही नहीं मालूम तो किताब का नाम कैसे मालूम होगा? हमें ये मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, हमें ये मालूम है कि वेद आकाशीय ग्रंथ है, लेकिन इस वेद का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। मुसलमान ने कहा बड़ा ताज्जुब है, ईसाई को मालूम है कि ईसा इंजील कौन लाया, ईसा। यहूदी को मालूम है कि तौरात किसको दी गई, मूसा को। मुझे मालूम है कि कुरान कौन लेके आया, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब है, दुनिया के बड़े बड़े मजहबों के मानने वाले अपने नबी को जानते हैं, उस पर उतरी हुई किताब जानते हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम भी तो कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है? कृष्णा मेनन रोते हुए कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। आज तक इस भारत में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लेकिन आज तक भारत का कोई पंडित ये साबित नहीं कर पाया है, न उसके पास इस बात का कोई प्रमाण है, न सबूत है कि वेद आसमानी किताब तो मानते हैं, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है? कहते हैं कि ये हमें नहीं मालूम है। लाने वाला कोई था, है, मालूम नहीं है कौन है, लेकिन आया तो है कोई, लेकिन वो भूल गए। कहते हैं कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है, उनको मालूम नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है। हिंदू भाई ये कहते हैं कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है, वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब वाकया मिलता है। बुखारी के सफ़हात पर हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी कौमों को बुलाएगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजे थे, क्या उन्होंने तुमको समझाया और डराया था? सब कह देंगे हाँ। अल्लाह सबको अलग कर देगा। कौम नूह को जब बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा, तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, आए नूह की कौम, मैंने तुम्हारे दरमियान एक डराने वाला एक नबी भेजा था, क्या तुम्हें उस नबी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं? तुम्हें अल्लाह के मेरे अजाब से तुम्हें बाखबर नहीं किया था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, आए अल्लाह मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, मुझे कोई अल्लाह के अजाब से बाखबर करने वाला तो आया था, लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं मालूम। कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमें डराने वाला तो कोई आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। और हिंदुस्तान में हिंदू कौम ऐसी है जो ये कहती है कि किताब तो आसमानी है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। इस चीज से एक तासुर ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ हिंदू ये कहते हैं कि डराने वाला तो आया था, किताब तो मिली थी उसको, लेकिन किताब कौन सी थी ये वो तो वेद है, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और बुखारी की हदीस ये कहती है कि नूह की कौम कयामत के दिन कहेगी, अल्लाह मेरे
پاس ڈرانے والا نبی تو آیا تھا، لیکن نبی کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس سے پردے کھلتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہندو اس سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اور ایک طریقے سے اور بھی معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلے مورتی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا نوح کی قوم میں ہی آئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان بزرگوں کی انہوں نے مورتیاں بنا کر ان کو اللہ کا سفارشی بنایا اور کہنے لگے کہ میری دعا اللہ تک لے کے جاؤ، عبادت ہونے لگی۔ اور ہندو دھرم بھی یہ کہتا ہے کہ منو کے زمانے سے ہم مورتی پوجا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ہندو دھرم بھی آج مورتی پوجا کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں مورتیوں کی پوجا سب سے پہلے آئی، اور ہندو دھرم بھی مورتی کی پوجا میں آج بھی لپت ہے، اگرچہ آریہ ورتی نہیں ہے، سناتن دھرمی ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ملتا ہے، ایک اور واقعہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہاں جو چیز حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال جب اپنی قوم کو تبلیغ کی اور قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ایک عذاب نازل کیا۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی مت چھوڑ، سب کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، دھرتی سے پانی، آکاش سے پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام بلاتے رہے، بیٹے اسلام میں داخل ہو جا، میرے مذہب کو قبول کر لے، اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک بھی نہیں مانا، کہنے لگا میں اتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں کہ اس تک پانی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پانی وہاں تک پہنچ گیا اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ جو واقعہ قرآن نوح علیہ السلام کے تعلق سے پیش کرتا ہے، یہی واقعہ منوسمرتی کے اندر منو کے بارے میں آتا ہے کہ منو نے بہت دن لوگوں کو نمنترن دیا، ایک ایشورواد کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ جب وہ لوگ نہیں آئے تو منو نے شاپ دے دیا، ہائے پربھو میری قوم کو نشٹ کر دے، میری قوم کو برباد کر دے۔ دھرتی سے جلایا، آکاش سے جلایا۔ منو کا پتر ایک پروت پہ چڑھ گیا، ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور منو اپنے پتر کو اپنی ناؤ میں بٹھانے کے لیے بلاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا۔ انت میں منو کا پتر پروت تک پانی پہنچ جانے کی وجہ سے ڈوب کر مر گیا۔ یہ واقعہ منوسمرتی میں منو کے تعلق سے سمبند سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندو قوم کا معاملہ بہت حد تک ملتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ منو جس کو کہا گیا، یا نوح جس کو ہم لوگ جن کو نوح کہتے ہیں، یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ کرشنا مینن تعجب میں پڑ گیا، کتاب ہے آسمانی لیکن لانے والا نبی کون یہ نہیں معلوم، اور نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی کہ اللہ ہمیں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تعجب میں پڑ گیا یہ کیا ہے۔ اور آج بھی چیلنج کر کے دیکھ لیجئے، آئے یہودیو تم اپنی کتاب تورات لاؤ اور ایک بیابان میدان میں رکھو، آئے عیسائیو تم اپنی انجیل لے کر آؤ، ایک بیابان چٹیل میدان میں رکھو، آئے ہندو بھائیو تم بھی اپنی آکاشی گرنتھ، آدی گرنتھ وید وغیرہ لے کر آؤ، ایک چٹیل میدان میں، بیابان میدان میں رکھو۔ مسلمانوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی کتاب قرآن کریم کو لے کے آئیں، ایک صاف ستھرے میدان کے اندر اس کو بھی رکھیں۔ دنیا میں ایک بھی تورات باقی نہیں رہے، ایک بھی انجیل کا نسخہ نہ رہے، ایک بھی وید کا نسخہ نہ رہے، ایک بھی قرآن باقی نہ رہے، سارے کے سارے اٹھا کر ایک میدان میں رکھ دیے جائیں، پھر گھاس لیٹ ڈال کر، تیل ڈال کر
کر ساری کی ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے، سب کو جلا دیا جائے، ساری کتابیں جل جائیں، اب پھر دیکھیے کہ تورات کو زندہ ہوتی یا نہیں، انجیل زندہ ہوتی یا نہیں، وید زندہ ہوتا یا نہیں، قرآن زندہ ہوتا یا نہیں۔ جو زندہ رہے، جو جلانے کے بعد بھی نہ جلے، جو مٹانے کے بعد بھی نہ مٹے، سمجھ لو کہ وہی اصلی دھرم ہے، وہی اصلی کتاب ہے، وہی اصلی مذہب ہے، وہی اصلی مذہب کی پہچان ہے۔ عیسائیوں، میں چیلنج دیتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے انجیل جلنے کے بعد ایک بھی کوئی انجیل لکھی نہیں جا سکتی ہے۔ یہودیوں، تمہاری کتاب تورات جلا دی جائے تو ایک بھی یہودی اپنی تورات کو ہو بہو دوبارہ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ہندو بھائیوں، تمہارے وید جلا دیے جائیں تو ہندوستان نہیں، دنیا کا کوئی پنڈت سارے کے سارے مل کر بھی وید کو دوبارہ لکھ نہیں سکتے اور اس کو ہو بہو سیم ٹو سیم پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر تم چیلنج کرو کہ مسلمانوں تم اپنا قرآن لے کر آؤ، تو اسی میدان میں قرآن جل جانے کے باوجود بھی، ساری کتاب جل جانے کے باوجود بھی، ہمارے 70 اور 80 سال کے بزرگ نہیں، 10 11 12 سال کا ایک بچہ الف سے لے کر بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی ناسین تک آپ کو ہو بہو ایسا ہی قرآن سنا دے گا جیسا کہ تم نے چلایا ہے اور جس کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیو، جو چیز جلانے سے نہ جلے، مٹانے سے نہ مٹے، وہی اصلی ہوتی ہے، اسی کو اصلی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ نے انجیل نازل کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ قیامت تک میں اس کی سرکشا کروں گا، حفاظت کروں گا۔ وید کو ہندو بھائی آسمانی کتاب مانتے ہیں، لیکن ویدوں کے نازل کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ وید قیامت تک پرلے تک سرکشت ہے، لیکن جس نے ہمارا قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے نازل کرنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آئے مٹانے والوں، تم مٹ جاؤ گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا، برباد کرنے والوں تم برباد ہو جاؤ گے لیکن قرآن برباد نہیں ہوگا۔ ترپورہ کی سرزمین پر مسجدیں جلا دی گئی، لیکن سجدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین کی کمی نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں قرآن کے نسخے جلا کر راکھ کر دیے گئے، لیکن اسی مسجد کے پڑوس میں ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مودی اور یوگی کے گنڈوں سے کہتا ہے کہ تمہاری ہستی نہیں جو اس قرآن کو مٹا دو، تمہاری ہستی نہیں جو تم ہمیں برباد کر دو، تمہاری ہستی نہیں جو ہماری مقدس کتاب کو اس دنیا سے بینڈ کر دو، تم خود مٹ جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہیں ہٹلر اور حجاج کے سب میں لکھا جائے گا، لیکن تمہارے باپ میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جو ہماری اس کتاب کو چلا سکو۔ یہ 9 سال کا اور 10 سال کا بچہ چیخ چیخ کر قرآن کی تلاوت کر کے مودی اور یوگی کے کان کے پردے پھاڑ رہا ہے اور میسج دے رہا ہے، مٹانے والوں مٹ جاؤ گے، برباد کرنے والوں تم خود برباد ہو جاؤ گے، لیکن نہ اسلام مٹے گا، نہ مسلمان مٹے گا، نہ قرآن مٹے گا۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ مسلمان قیامت کی صبح تک ان کا دل سے احترام کرتا رہے گا اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا۔ ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ کی عزت و عظمت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہی ہمارا مذہب ہے۔ ہمیں چڑھاؤ مت، ہمیں ٹٹولو مت، ہمارا امتحان مت لو۔ ہم صبر کے پیکر ہیں، لیکن صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے ہمیں آخری راستہ کچھ اور بھی بتایا ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالو، لڑتے ہوئے یا تو مر جاؤ، شہید ہو جاؤ یا مار کر غازی کہلاؤ۔ ہمارے مذہب نے پھر ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ راجنیتی جس گندے طریقے سے کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کے اپنے پیروں میں کلہاڑی مت مارو۔ ہٹلر مٹ گیا، حجاج مٹ گیا، آنے والا 100 سال کے بعد کی تاریخ میں مودی کو ظالم لکھا جائے گا، مودی کو ظلم
کے نام سے یاد کیا جائے گا۔